السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلیشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 4، جس کا عنوان ہے مواقات مدینہ۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر۔ حاصلات تعلم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مواقات مدینہ کے معنی اور مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، مواقات مدینہ کے تناظر میں اخوت اور بھائی چارہ کے تصور کو سمجھ سکیں، مہاجرین اور انصار کے بارے میں جان سکیں اور مواقات مدینہ کی دائمی اہمیت کو جان سکیں، معاشرے میں مواقات اور بھائی چارہ کے فوائد اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات سے آگاہ ہو سکیں۔ مواقات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بھائی چارے کے ہیں۔ مواقات مدینہ سے مراد بھائی چارے کا وہ رشتہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کر کے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ ہجرت مدینہ کے وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مہاجرین، جبکہ مدینہ منورہ میں پہلے سے مقیم مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ہجرت کیسے کی، کیوں کی، ہم پڑھ چکے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے تو وہاں پر موجود مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور آنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ جو وہاں پر موجود مسلمان تھے ان کو کہتے ہیں انصار، یعنی مدد کرنے والے۔ کن کی؟ ان آنے والے مسلمانوں کی۔ انہوں نے کیسے مدد کی ان کی؟ کیونکہ دیکھیں جو آنے والے مسلمان تھے وہ ہجرت کر کر آئے تھے، ہجرت کر کے آنے کی وجہ سے ان کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں۔ اب ان کی مدد کیسے کی؟ جب وہ وہاں سے آئے ان کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ دولت تھی، نہ مال تھا، نہ گھر تھے، نہ رہائش تھے، نہ کاروبار تھا، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ تھا۔ ان کو وہ ساری چیزیں مہیا کر کے، تو جو وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے اس مدد کی وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے اور ان کو ہجرت کرنے کی وجہ سے مہاجرین کہا جاتا ہے۔ مہاجرین اپنا ساز و سامان اور گھر بار سب چھوڑ کر آئے تھے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرتے تھے، ان کا کوئی ذریعہ معاش بھی نہ تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا، جس سے مواقات مدینہ کا نام دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے انصار اور مہاجرین، جن کی تعداد 90 تھی، ان کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جمع کیا۔ وہاں ایک مہاجر کا ہاتھ ایک انصاری کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن گئے۔ انصار نے مہاجرین کے ساتھ فیاضی اور احسار کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ اب مزید جانیے، دیکھیے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جسم کا ایک حصہ بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، یعنی وہ مسلمان جو وہاں سے اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کر کر آئے تھے، ان کی تکلیف کو یہاں پر رہنے والے مسلمانوں نے برداشت کیا، محسوس کیا اور ان کی اس تکلیف میں برابر کے شریک ہوئے۔ اس لیے ان کو کہا کہ جب ایک جسم کا ایک حصہ درد ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں بھی خود بخود درد ہونے لگتا ہے، یعنی وہ بھی اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور اپنی ہر چیز میں شریک کیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آدھا مال دینے کی پیشکش کی۔ ضرورت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ مانے اور آدھا مال لینے سے انکار کر دیا۔ اس کی بجائے انہوں نے محنت مزدوری کرنے کو ترجیح دی، جس سے وہ جلد ہی مالی طور پر خوشحال بن گئے۔ مواقات مدینہ کی بدولت مہاجرین کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ سے آپ کا مال نہیں لوں گا، بلکہ آپ مجھے بازار جانے کا راستہ دکھائیں، میں بازار جاؤں گا، وہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کماؤں گا، اس سے اپنے گھر کا خرچ چلاؤں گا، آپ کے پیسوں کا حصہ دار میں نہیں بنوں گا۔ یعنی انہوں نے بھی ان کا احساس کیا، انہوں نے بھی ان کا احساس کیا۔ یہ ہوتا ہے بھائی بھائی کا رشتہ، دونوں ایک دوسرے کا احساس کریں۔ اب اس میں ایک کام کی بات یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جو یہ کام کر دکھایا، اس کی برکت سے
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مالدار کیا کہ مدینہ کے سب سے زیادہ بعد میں یہ مدینہ کے سب سے بڑے مالدار شخص کہلانے لگے۔ مواقعات مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی حکمت اور دانائی کا بہترین مظہر ہے۔ انصار کاشت کاری کیا کرتے تھے جبکہ مہاجرین تجارت سے منسلک تھے۔ ان دونوں کے اسلامی اتحاد سے مدینہ منورہ میں امن اور سلامتی اور خوشحالی کی راہ ہموار ہو گئی۔ یعنی جن کی اپنی زمینیں تھیں، اپنے گھر تھے، وہ اپنی زمینوں میں کاشتکاری کرتے تھے، اور جو باہر سے آئے تھے ہجرت کر کے، وہ لوگ بازار میں محنت مزدوری کر کے انہوں نے اپنے کاروبار کو تشکیل دی۔ یہ مواقعات مدینہ ہی تھا کہ جس کی بدولت مسلمانوں میں محبت اور الفت کے رشتے میں مزید پختگی آ گئی۔ انصار اور مہاجرین میں پیدا ہونے والے اتحاد اور یگانگت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارے کا بے مثال رشتہ قائم ہوا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم ہوئی، جس کی وجہ سے اسلام کی اشاعت میں آسانیاں پیدا ہو گئیں۔ مواقعات مدینہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بہترین مثال اور درس ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلامی اخوت ہی مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل اور ان کی ترقی کا ضامن ہے۔ مواقعات مدینہ کے موقع پر اور ہجرت مدینہ کے موقع پر صحابہ کرام کی طرف سے دی جانے والی قربانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ ہر قربانی اپنی مثال آپ ہے۔ کوشش کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور ٹیچرز، اساتذہ اور والدین بھی مزید واقعات اور ہر صحابہ کے انفرادی واقعات ان کا مطالعے کو جمع کر کے بچوں کو سنائیں، تاکہ اس میں مزید دلچسپی پیدا ہو اور صحابہ کی قربانیوں کا اندازہ ہو، کس طریقے سے انہوں نے اس دین کو سنبھالا اور آج ہم تک پہنچا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔